صدقہ فطر کے بارے میں بہت ضروری معلومات آپ لوگوں تک پہنچاؤں گا انشاءاللہ۔ نئی چیزوں سے دیا جاتا ہے، صرف ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ صرف گیہوں دے دو، پونے 2 کلو گیہوں دے دو، بس وہی صدقہ فطر ہو گیا۔ یہ غلط فہمی ہے، اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے میں انشاءاللہ آج آپ کے سامنے یہ باتیں رکھوں گا۔ دیکھو، صدقہ فطر عید سے پہلے نکالنا چاہیے، عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر نکالنا چاہیے۔ صدقہ فطر کا مقصد چونکہ غریبوں کی مدد اور عید کے لیے ان کی ضروریات کا انتظام کرنا یہ ہے، اس لیے عید کی نماز سے پہلے صدقہ نکال دینا چاہیے، بلکہ عید کے دن سے کچھ قبل ہی نکال دینا یہ بھی اچھا ہے، بہتر ہے، تاکہ غریب لوگ بھی اپنی ضروریات کا انتظام کر کے عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکے۔ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ فطر نماز عید سے پہلے ہی ادا کرنے کا حکم دیا، چنانچہ خود عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما 2-3 دن پہلے ہی صدقہ فطر ادا کر دیا کرتے تھے۔ صدقہ فطر جو دیا جائے گا گیہوں سے، وہ 3rd کلاس کے آدمی دیں گے، گیہوں سے، دوسرے لوگ بھی دیں گے، ادا ہو جائے گا، لیکن طریقہ یہ نہیں ہے۔ شریعت نے جو بتایا ہم کو کہ پہلے لوگ دیں گے کس سے؟ گوں سے، پھر دوسرے لوگ دیں گے جوں سے۔ اب گوں سے آپ نکالو، پونے 2 کلو گیہوں نکالیں گے ایک نفر کا، ایک فرد کا، تو تقریباً 45-50 روپے کے بنیں گے۔ 50 روپے اپن مان لو، 50 روپے آپ کو دینے۔ اور جو اس سے آگے لیول کے آدمی ہیں، مالداری میں اس سے آگے کے لوگ ہیں، وہ جو کے حساب سے دیں۔ اب جو آپ دیکھ لیں 50-60 روپے کلو چل رہی، اس وقت میں اپن 50 کے حساب سے بھی جوڑتے ہیں، 3.5 کلو جو۔ اب 3.5 کلو جو یوں سمجھو کہ آپ پونے 200 روپے کی بنتی ہے تقریباً، اگر 50 روپے کے حساب سے آپ جوڑیں تو 3.5 کلو۔ ایک آدمی فی نفر کا حصہ جو کے حساب سے پونے 200 روپے۔ پھر اس سے آگے چلیں ہم، کھجور، کہ یہ سب چیزیں کھجور سے نکال، یہ کھجور 3.5 کلو لگے گی، جیسے جو ہے کھجور ہے، کشمش 3.5 کلو۔ اب 200 روپے کے حساب سے ہم کھجور لگائیں گے تو 700 روپے فی نفر، ایک آدمی کا 700 روپے۔ اور کشمش اس سے آگے لے لو آپ، 250-300 روپے کلو، اس حساب سے 900 فی نفر کے حساب سے کشمش۔ یہ مالدار لوگوں کے لیے ہیں، لیکن جو کمزور ہیں وہ گیہوں سے نکالیں۔ اب کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں، جو کمزور ہے وہ بھی گیہوں سے نکال رہے ہیں، جو مالدار ہے وہ بھی گیہوں سے، یہ غلط ہے۔ اللہ نے آپ کی استعداد دی ہے، اتنا دیا ہے، تو آپ کیوں نہیں جو سے نکالتے، کیوں نہیں کھجور سے نکالتے، کیوں نہیں کشمش سے نکالتے؟ اللہ نے دیا ہے تو صرف گیہوں سے صدقہ فطر نہ نکالیں، بلکہ صدقہ فطر اللہ نے دیا ہے تو آگے بڑھیں، جو کی مقدار پر آئیں، کھجور کی مقدار پر آئیں، کشمش کی مقدار پر آئیں۔ یہ یاد رکھیں، گیہوں پونے 2 کلو ہے اور جو تو ہے ایک آدمی کا 3.5 کلو جو، کھجور بھی 3.5 کلو، کشمش بھی 3.5 کلو۔ اس بات کو اچھی طریقے سے آپ یاد رکھیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، بس گیہوں کا دے دیتے ہیں، بس وہ ختم ہو گیا، غریب امیر سب۔ بھیا مثال کے طور پر آپ یوں سمجھیں، ایک گھر میں 4 نفر ہیں، ایک گھر میں 4 نفر ہیں۔ اب آپ گیہوں سے دیں گے تو 4 نفر کے کتنے روپے ہو گئے؟ 50 روپے کے حساب سے آپ لگا لو تو 200 روپے، 4 آدمی کے 200 روپے۔ اب 200 روپے میں اس غریب کا کیا ہوگا؟ ایک تیل کا باؤز آ جائے گا، شکر، بس۔ آپ اگر آپ کو اللہ نے دیا ہے، میں اس کی نہیں کہہ رہا ہوں، جو 3rd کلاس کے ہیں، کمزور ہیں، اس کے لیے تو گیہوں ہی ہیں، پھر اس سے آگے اللہ نے اور مالداری دی ہے، تو پھر ان کے لیے آپ کیا کریں، وہ جو سے نکالیں۔ اور جو سے تقریباً آدمی پونے 200 روپے ایک نفر کا بنے گا۔ اگر 4 ہیں تو 800 روپے، 800-1000 روپے کسی غریب کے یہاں جائیں گے تو وہ کچھ لے سکے گا، بازار کر سکے گا۔ پھر اس سے آگے اللہ نے دیا ہے تو ایک نفر کے تقریباً کھجور کے اعتبار سے 700 روپے بنیں گے۔ اب 2 نفر ہے، 3 نفر ہے، 2000-2500 روپے یہ نکالیں گے تو کم سے کم اس کا کچھ ہوگا، سامان آئے گا۔ اس ترتیب سے آپ صدقہ فطر نکالیں، انشاءاللہ الرحمن، اللہ بہت برکت دیں گے۔ اور صدقہ فطر ایک خوبی یہ بتائی صدقہ فطر کی کہ صدقہ فطر کے ذریعے سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جو کمیاں ہو جاتی ہیں عبادتوں میں، روزوں میں، عبادات میں، وہ کمی پوری صدقہ فطر سے پوری ہو جاتی۔ کتنا بڑا خیر کا کام ہے، اللہ رب العالمین نے کتنا بڑا خیر کا کام اس صدقہ فطر کو بنا دیا۔ امید ہے آپ تمام حضرات اس ترتیب سے صدقہ فطر نکالیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔